اب اس پارے کے اندر ایک اہم موضوع کو لے کر بات کرتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ اس پارے کے اندر مسبحات آئی ہیں، وہ صورتیں جن کی شروعات سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ قرآن میں صورتوں کی جو شروعات ہوتی ہے اسے فواتح کہتے ہیں، اور قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں بعض صورتیں وہ مسبحات ہیں، اور وہ یہاں ہم بتا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سورہ حدید سورہ نمبر 57 اور سورہ نمبر 59 الحشر، سورہ نمبر 61 الصف، اور سورہ نمبر 62 جمعہ، سورہ نمبر 64 تغابن، اور سورہ نمبر 87 آگے 30ویں پارے میں، اور یہ پہلا جو نمبر ہے یہ 15ویں پارے میں، تو 15ویں پارے میں ہے اور یہ 30ویں پارے میں ہے، اور باقی یہ ہے کہ اس پارے میں 28 میں ایک صورت اس سے پہلے والے پارے میں گزر گئی ہے۔ تو یہ سب صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ مسبحات کا مطلب ہے وہ صورتیں جن کی شروعات تسبیح سے ہوتی ہے۔ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ تسبیح کا عام انگلش ترجمہ گلوریفیکیشن ہے۔ اردو میں اسے پاکی بیان کرنا کہتے ہیں، لیکن پاکی بیان کرنے سے زیادہ بہتر معنی گلوریفیکیشن میں ہے، یعنی یہ کہ خدا تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرنا، عزت اور وقار کا خیال رکھنا، خدا تعالیٰ کی تمجید، اس کی بزرگی کا اظہار کرنا، یہ اصل میں گلوریفیکیشن ہے۔ علماء جو باریک تفصیل بتاتے ہیں وہ یہ کہ حمد میں اور تسبیح میں فرق یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ان ایسپیکٹس کا اظہار کرتے ہیں جو تعریف کے قابل ہیں، توصیف کے قابل ہیں، اور جب تسبیح بیان کرتے ہیں تو اس میں تنزیہ کا پہلو ہے، یعنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے انسانوں نے بہت سی من گھڑت باتیں ایجاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، ان سب سے منزہ ہے، ان سب سے بلند ہے، اس کے اظہار کے لیے تسبیح کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے پارٹنرز قرار دے دی، اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا دی، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اور بہت سی باتیں وہ بیان کر دیں جو اس کی عظمت اور شان کے خلاف ہے۔ اس لیے تسبیح جب کہتے ہیں تو اس کی عظمت کا اظہار ہے جس میں تنزیہ کا پہلو ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں اس پارے میں جسے ہم مسبحات کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو فواتح ہیں، صورتوں کی جو شروعات ہوتی ہیں، 114 صورتوں کو میں نے یہاں آپ کے سامنے انلسٹ کر دیا ہے۔ ان میں 10 کیٹیگری سے تمام صورتیں شروع ہوتی ہیں، یعنی جتنی صورتیں ہیں ان سب کو اگر کیٹیگرائز کریں گے تو ان کی شروعات 10 ٹائپ سے ہوتی ہے، لیکن میں نے یہاں 11 کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 2 الگ الگ چیزیں کر دی، تسبیح اور حمد۔ یہ دونوں ملا کر اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت سے ان صورتوں کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ گلوریفیکیشن یعنی سبح سے، یسبح سے، یا سبحان مصدر ہے، اور باقی میں یا تو وہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے یا سبح اسم ربک الاعلی میں امر ہے۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہاں دی گئی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک مثال ہے الحشر۔ حمد سے کئی صورتیں شروع ہوتی ہیں، جس کی ایک مثال تو الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورہ فاطر کی شروعات بھی حمد سے ہے۔ اس طرح سے 8 صورتیں حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ پھر حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را قاف، اس طرح جو حروف ہیں ان حروف سے شروع ہونے والی صورتیں 19 نمبر ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر اس کے بعد شہادت سے، یعنی یہ ہے کہ والضحیٰ یا والعصر والتین، اس طرح شہادت یا قسم سے شروع ہونے والی 15 صورتیں ہیں۔ اس کی ایک مثال یہاں دی گئی۔
اور صیغ امر سے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، اے رسول یہ سنا دیجئے لوگوں کو۔ تو ایسی صورتیں 6 صورتیں ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ جب ہم تسبیح والی صورتوں کو لیتے ہیں تو ان کے مضامین میں آپ مطابقت پائیں گے۔ حمد والی صورتیں لیں تو فواتح بتاتے ہیں کہ سارے مضامین ایک رنگ ہوں گے۔ اسی طرح سے جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں لازماً اس میں قرآن کے غلبے کی بات ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کی پیشین گوئی ہوگی۔ یہ ایک تھم رول ہے سمجھنے کے لیے۔ فواتح سے جو صورتیں جیسے شروع ہوتی ہیں اس طرح کے مضامین اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر شروعات تسبیح سے ہے تو اس کے مضامین الگ ہیں، اگر شروعات حمد سے ہے تو اس کے مضامین کا رنگ الگ ہے، اگر شروعات حروف مقطعات سے ہے تو اس میں کچھ اہم باتیں ضرور ریپیٹ ہوں گی ان ساری صورتوں کے اندر۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ فواتح کا امپورٹنس ہے مضمون کو سمجھنے میں۔ اب اس سلائیڈ میں دیکھیے کہ مزید فواتح کا ذکر ہے۔ ان میں ایک اور کیٹیگری ہے اور وہ ہے دعا سے شروع ہونا۔ دعا سے مراد جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں ان معنوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے حرکات و سکنات اور بعض ایٹیٹیوڈ پر انہیں تباہی اور بربادی کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے، یا اس کا کچھ اور معنی بھی ہے، یعنی یہ ہے کہ لوگوں کے معاملے میں ان کی عظمت اور اہمیت کو پہچاننے میں بعض لوگ کمی کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے تباہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو گیا، ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا۔ اس سے شروعات ہے۔ تو 3 صورتیں ایسی آئی ہیں اور تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بعض مذموم صفات کا ذکر آیا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد استفہامیہ، یعنی یہ ہے کہ انٹروگیٹو سینٹنس کوشچن سے شروع ہوتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسا نہیں دیکھا؟ تو ایسی صورتیں 6 آئی ہیں۔ پھر اس طرح سے خبریہ نیوز اس کے اندر ہے، اور جیسے عبس وتولی، ایک نابینا صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی طرف توجہ دی، اس واقعے کو اللہ تعالی نے سنایا۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ یہ اور اس طرح نیوز سے شروع ہونے والی 32 صورتیں ہیں۔ اور ایڈریس سے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایسی صورتیں 10 صورتیں ہیں۔ اور تعلیل، علت، وہ ایک صورت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، چونکہ قریش گرمی اور سردی کے زمانے کے سفروں سے مانوس ہوئے اور انہیں جو عزت ملی وہ اس گھر کی وجہ سے ہے، تو اس گھر کے رب کی انہیں عبادت کرنی چاہیے، یعنی علت بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں شرطیہ شروعات ہوتی ہے۔ وہ 7 صورتیں جیسے کہ اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت، جب ایسا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کے سامنے یہ فواتح اس لیے پیش کیے، جب آپ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت یہ صورتیں دیکھیں گے تو ہم رنگ پائیں گے۔ تو ہر فواتح کے لحاظ سے صورتوں کے مضامین ہم رنگ ہوتے ہیں، اور ہم اس پارے میں مسبحات پر بات کر رہے ہیں تو صورتوں کے اندر آپ یگانگت دیکھ سکتے ہیں، سملیرٹی دیکھ سکتے ہیں، ہم رنگی دیکھ سکتے ہیں، مضامین میں کامن پوائنٹ زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ فواتح کو پیش کیا۔ اب آپ دیکھیے مسبحات میں 3 باتیں ابھری ہوئی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح عام صورتوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہے اور کچھ فوکسڈ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تسبیح غلطیوں سے مبرہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سماج کی غلطیوں کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا، فرد کی غلطیوں کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب اگر رکوع سجدے میں کہیں کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو پیچھے سے تسبیح دیتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یعنی اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی غلطی دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو غلطیوں سے مبرہ ہے۔
سماج کو چاہیے کہ غلطیوں سے پاک ہو. تو یہ دوسرا مضمون آپ کو ملے گا مسبحات میں اس پارے کے اندر. اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ انٹلیکچول، ایموشنل اینڈ مورل اپیل. ان صورتوں میں جو مضامین آئے ہیں ان مضامین کا بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ ایڈریس کیا گیا تو انٹلیکچول لیول پر ایڈریس کیا گیا، ایموشنل لیول پر ایڈریس کیا گیا اور مورل لیول پر ایڈریس کیا گیا. تو اس طرح سے اس پارے کی تمام صورتوں کو آپ سامنے رکھ کر ان میں بالخصوص مسبحات کو اٹھا کر پڑھیں گے تو یہ تین نمایاں باتیں آپ دیکھیں گے. اب ایک نظر اس پارے میں جو مسبحات آئی ہیں ان پر ڈالتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل وہ 15ویں پارے میں ہے. وہاں بھی کچھ باتیں آئی ہیں اور وہاں مقصود یہ ہے کہ سوسائٹی کلین سوسائٹی ہو. مدینہ جانے کے بعد جو اسلامی سوسائٹی بننے والی تھی اس میں فلاں کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے، فلاں کے حقوق دیے جانے چاہیے، وہ بات اس کے اندر آئی ہے. پھر حدید اس سے پہلے والے پارے میں گزر گئی ہے. اس میں آپ دیکھیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شاندار نام، اسماء حسنہ میں سے بہت ہی عظیم، بہت جلیل القدر جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ انٹلیکچول اپیل ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے انٹلیکچولی وہاں سمجھایا گیا. ایموشنلی یہ سمجھایا گیا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ان کے دل پگھل جائیں. پھر یہاں دیکھیے کہ مورل ایسپیکٹ سے سمجھایا گیا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. لوگ ہیں کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کے بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں. سماج، اسلامی سماج بخل سے پاک ہو، وشپرنگ کیمپین نہ ہو، کہانا پوسی نہ ہو، نجوہ نہ ہو، گروپ بندی نہ ہو. یہ سورہ حدید کے اندر یہ مضامین آئے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مسبحات پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ کی تسبیح زیادہ بیان کی گئی ہے، ایموشنل اپیل ہے، انٹلیکچول اپیل ہے اور مورل اپیل ہے. اور کوئی ایک دو بڑی برائیاں ہیں جس کا اس میں تذکرہ آیا ہے کہ سماج کو اس سے پاک ہونا چاہیے. یہاں دیکھیں کہ سورہ حشر ہے هو الذی لا الہ الا هو. آخر میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام آئے ہیں. بچپن سے ہم بچوں کو وہ نام یاد دلاتے ہیں. ایک پورا پیراگراف ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں انٹلیکچول اپیل یہ ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اسلامی معاشرے کے اندر اس کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ دولت سماج میں گردش کرے، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہی ہاتھوں میں دولت کھیلتی رہے. اور یہاں دیکھیے کہ انٹلیکچول اپیل کے بعد ایموشنل اپیل وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. صحابہ کرام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا جس میں ایک صحابی نے اپنا کھانا، اپنے بچوں کا کھانا ایک مہمان کو کھلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف و توصیف بیان کی کہ اسلامی سماج کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ لوگ دوسروں کے لیے ایثار کریں، دوسروں کے لیے قربانی کریں، اپنی ضرورتوں سے آگے دوسروں کی ضرورتوں کے لحاظ رکھیں. یہ ایموشنل اپیل ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں مورل اپیل ہے کہ اخلاقی لحاظ کی پابندی کرنا تقویٰ ہے. تو اس طرح سے اس پارے کے اندر جو صورتیں آئی ہیں اس میں مسبحات کا میں نے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کیا ہے. پھر اور صورتیں ہیں ان میں سے دیکھیے کہ سورہ صف ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آتی ہے اس کا ذکر ملے گا، نصر من اللہ و فتح قریب. اس میں آپ دیکھیں گے کہ انٹلیکچول اپیل یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. جو اسلام دشمن ایلیمنٹس ہیں وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، لیکن کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ایموشنل اپیل بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواریوں کا قصہ سنایا. اور یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ مورل ایسپیکٹ ہے کہ وہ باتیں تم کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے. تو اس طرح سے مسبحات میں یہ پہلے، اس کے بعد ڈبل سٹینڈرڈ سماج کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس میں بتایا گیا کہ موت کا ڈر، خاص کر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا.
سورہ جمعہ کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے ہاں موت کا ڈر پایا جاتا ہے، سماج کو اس سے پاک ہونا چاہیے، موت جب آنی ہے تب آئے گی، لوگ خواہ لوہے کے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیں تب بھی موت آ کر انہیں دبوچ لے گی۔ اس میں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بیان کیے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اس کے بعد انٹلیکچول اپیل ہے، ایموشنل اپیل ہے اور مورل اپیل ہے۔ پھر اس کے بعد تغابن، اس میں بھی ویسے ہی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، جسے تم چھپاتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، جسے تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے۔ پھر ایسے ہی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ انٹلیکچول باتیں ہیں، کچھ ایموشنل باتیں ہیں، کچھ مورل باتیں ہیں، اور بتایا گیا کہ اسٹنجنس سے، بخل سے سماج کو پاک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے 30ویں بارے میں سبح اسم ربک الاعلیٰ میں جو باتیں آئیں اس کا بھی میں نے یہاں ذکر کر دیا ہے، اور دنیا کی محبت میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اپنے آخرت کا نقصان کر لیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے خواتین و حضرات اس پارے کے اندر جو مسبحات آئی ہیں اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک جائزہ اس لیے پیش کیا کہ اگر مسبحات کو آپ سمجھ لیں تو دیگر جو فواتح ہیں یعنی صورتوں کی شروعات کے حساب سے آپ دیگر صورتوں کا بھی مطالعہ کریں گے تو اس میں کچھ چیزوں کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنا اون ہوگا، اسے آپ دریافت کریں۔ یہ اس رمضان کا حاصل ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ اب